شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو علی سینا کہتے ہیں، آج سے 40 برس قبل میرے پاس ایک مریض لایا گیا جسے کئی بیماریوں نے گھیرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے تمام اعضاء شدید متاثر ہو چکے تھے۔ مجھے اس کی شفا یابی کی کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے اس کے لواحقین سے کہا، اسے گھر لے جائیں، اس کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے لواحقین نے مجھ سے اصرار کیا، ہم اسے آپ کے مطب پر لائے ہیں، آپ اس کی کچھ نہ کچھ دوا تو کریں۔ آپ کا کام دوا دینا ہے اور شفا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا، دوستو، اب یہ اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ کوئی بھی دوا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ لوگ خواہ رقم ضائع نہ کریں، یہ مریض تھوڑے وقت کا مہمان ہے، اسے گھر لے جائیں۔ میری گفتگو سن کر باقی تیماردار تو خاموش ہو گئے، البتہ ایک تیماردار نے کہا، جب آپ کسی مریض کا درد دور نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے یہ مطلب کیوں بنایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو طبیب کیوں کہلواتے ہیں؟ میں نے کہا، دوست، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ شفا خدا کے ہاتھ میں ہے، ہم تو ایک ذریعہ ہیں۔ پھر اس کے لواحقین نے مجھ سے کہا کہ حکیم صاحب، ہم اس بیمار کو گھر لے جاتے ہیں، مگر آپ اتنی مہربانی تو کریں، اس کے لیے کوئی نسخہ تو لکھ دیں، ہم اسے استعمال کرائیں گے، ممکن ہے کہ خدا اسے شفا یاب کر دے۔ میں ان کی باتیں سن کر تنگ آ چکا تھا۔ میں نے تنگ آ کر کہا، اگر تمہارا اتنا ہی اصرار ہے تو پھر اسے جانوروں کا چارہ برسین استعمال کراؤ، وہی اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وہ لوگ اپنے مریض کو اٹھا کر لے گئے۔ اس واقعہ کے چند دن بعد وہ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے تحفہ دینے کے لیے دودھ، پنیر اور کچھ بکریاں ساتھ لے کر آئے۔ میں نے حیرانی میں ان سے کہا، یہ کس کے لیے لائے ہو؟ آخر ان ہدیوں کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے کہا، ہم یہ سب آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لائے ہیں۔ آپ نے ہمارے مریض کے لیے برسین کا چارہ تجویز فرمایا تھا، ہم نے اسے وہ کھلایا تو ہمارا مریض شفا یاب ہو گیا، اور اس کی شفا یابی کی خوشی میں ہم ان بکریوں کا یہ حقیر سا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھ پہ حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور مجھے یقین ہو گیا، شفا خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو لا علاج بیماری کو برسین کے چارے سے ہی صحت یاب کر دے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص انتہائی فاسق اور فاجر تھا۔ اس کی زندگی گناہوں اور بے حیائی سے بھری پڑی تھی۔ زندگی کے آخری حصے میں اسے اپنے اعمال پر ندامت ہوئی۔ اس نے سوچا، اسے خدا کے حضور سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک مستجاب الدعوات شخص موجود تھا۔ اللہ نے اس کے سر پر بادل کے ٹکڑے کو مقرر کیا تھا جو اسے دن کے وقت دھوپ سے بچاتا تھا، اور وہ شخص جو بھی دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے۔ گناہگار شخص نے توبہ کا ارادہ کیا تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس عابد و زاہد شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں بڑا گناہگار ہوں، اب مجھے اپنے گناہوں پر ندامت ہے اور میں سچے دل سے خدا حضور توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اللہ سے میرے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ عابد انسان نے اسے دھتکار دیا اور کہا، فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تجھ جیسے بدکار کے لیے کوئی دعا نہیں کرنا چاہتا۔ گناہگار شخص روتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا عابد شخص کے سر سے جدا ہو کر اس گناہگار کے سر پر آ گیا اور اس کے سر پر سایہ کفن ہو گیا۔ اللہ نے اس زمانے کے نبی کو وحی فرمائی کہ اللہ بندوں کی نسبت اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے، اور جو خدا کا لطف عابد شخص سے ہٹ گیا اور اس کا مقام نست ہو گیا، کیونکہ اس نے ایک توبہ کے خواہش مند شخص کی تذلیل کی تھی اور اسے رسوا کر کے اپنے
در سے دور کیا تھا۔ آثار قدیمہ تلاش کرنے والوں کو دریائے نیل کے ساحل کے قریب ایک صندوق ملا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو انہیں اس میں ایک حنوط شدہ عورت کی لاش ملی۔ اس صندوق میں قیمتی جواہرات کی بھی اچھی خاصی مقدار موجود تھی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے حنوط شدہ لاش اور ہیرے جواہرات دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہو نہ ہو یہ کسی ملکہ کی ہی لاش ہو سکتی ہے۔ پھر انہیں ایک تحریر بھی ملی۔ ماہرین نے بڑی کوشش سے جب اس تحریر کو پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا، یہ میری وصیت ہے، میرے مرنے کے بعد جسے بھی میرا جنازہ ملے تو اس سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں ملک مصر کی ملکہ ہوں، اور میرے ہی زمانہ اقتدار میں ملک مصر میں شدید قحط آیا، اور وہ قحط اتنا شدید تھا کہ میں ملکہ ہو کر بھی 2 روٹیوں کے لیے ترستی رہی۔ جو مجھے 2 روٹیاں کھلائے گا گی، لیکن حالات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکے گی اور میں بھوک کی وجہ سے مر جاؤں گی، اور اگر میں مر گئی تو یہ جواہرات میرے ساتھ میری قبر میں دفنا دینا۔ یقیناً ہم سب کو ملکہ کی وصیت پر غور کرنا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جب تک خدا نہ چاہے کوئی کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتا، اگر انسان کے پاس آسائش و آرام کے کتنے بھی سامان موجود ہوں۔